ولم يوزع له لفظ وإنما عبروا عنه باستعارة لفظ المتصل باستعارة مخکې لفظ المتصل آرام کړه خط علی عبارت دوسا تو مخکې کوم تورو کې مضاف الیه مرفوع وي سوکو خرا شرجامی تورو سے مضاف الیه په اعراب نه کويږي چلو تی بولا میاں وَأَجْرَوْا أخسر مع كون اللفظ ہاں یہ تو پھر معنی ہو گیا نا کہ صوت نہ ہو لفظ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کیا کہا ہاں تو معنی کی تعریف کیا ہے ہاں ما یقصد من اللفظ تو اب ما یقصد من اللفظ کب ہوگا وضع ہو تو یہاں تو وہ چیز ہے نہیں وضع تو ہے نہیں چلو ہاں ہاں نہیں مطلب یہ کہ ہوا انت صرف خاص نہیں ہے نا یعنی ضمائر منفصلہ سے تعبیر ہوتی ہے ان ضمائر متصلہ سے یہ تو وہ جو ضمائر منفصلہ ہیں وہی انہی سے یہ مقصود ہوتے ہیں نا تعبیر عرب جو ہیں عرب کو آپ کہیں کہ اضرب ہاں اضرب میں کیا چیز ہے تو دیکھو وہ تعبیر اس نے انت سے کر پتہ لگا کہ انت ہے نا وضع چلو کہتے ہیں تعبیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں کسی لفظ سے تعبیر جب کرتے ہیں تو تعبیر کی کون کون سی اس لفظ کی وضع ہو اس معنی کے لیے تو بھی اس سے تعبیر ہوتی ہے دوسرا ہاں یعنی مجازن وہ لفظ کی وضع تو نہیں ہے اس کے لیے تو اگر لفظ کی وضع ہوتی تو پھر تو حقیقت ہوتا نا تو لفظ کی جب وضع نہیں ہے اور آپ اس کو تعبیر کرتے ہیں اس سے تو مجاز ہو گیا نا ہاں تو کہتے ہیں یہ بطریقہ مجاز ہے کہ جو انتا کے ساتھ یا ضمائر منفصلہ سے تعبیر یہ کرتے ہیں تو ان ضمائر منفصلہ کی وضع متصلہ کے لیے تو نہیں ہے لیکن تعبیر ہوتی ہے تو یہ تعبیر کون سی ہے اعلیٰ طریق المجاز ہاں ہاں جیسے ہوا ہے ضرب میں پہلے مثال دی تھی نا انتا ہے اضرب میں ہاں کیا فرماتے ہیں کہ اس جگہ دعویٰ سلبی ثابت ہوا کہ یہ لفظ حقیقی نہیں ہے تو اس کو اس بات دعویٰ ایجابی یہ لازم نہیں ہے میاں
یار ماتاتے ہوئے خدی قتل گیا ہوا ہے کناٹا کرا. ہاں آگے دو باتیں ہو گئی ہیں. کیا ہوا؟ لم یوزا لہو لفظ، ایک یہ ہو گیا وضع لفظ نہیں ہے، تعبیر مجازی ہے. لفظ حکمی ہے. ہاں چلو پھر انتفاعی لفظ حکمی سے اس بات لفظ حکمی اس کو لازم نہیں. یوں کہو نا میاں کہ یہ ولم یوضع له لفظ وانما عبر عنه باستعارة لفظ، وضع اس کے لیے لفظ نہیں. تو جب لفظ کی وضع نہیں ہے تو حقیقت کا انتفاع ہو گیا نا کہ یہ لفظ حقیقی نہیں. تو حقیقت کے انتفاع سے مجاز لازم آتا ہے. تو مجاز کیسے ہو؟ تو مجاز کی تو کوئی دلیل نہیں بتائے. سمجھائیے. چلو جواب دیتے ہیں کہ وہ اجرا علیہ احکام اللفظ، تو نے اس پر احکام لفظ جاری کیا ہے. ہاں اس لیے کہ لفظ حکمی اس کو کہتے ہیں جو مشترک ہو لفظ حکمی سے احکام، بعض احکام ہیں. جس طرح لفظ حکمی مبتدا اور مؤکد بدل منه واقع ہوتے ہیں، اس طرح لفظ حکمی مبتدا بدل منه اور ذوالحال واقع ہوتے ہیں. یہ منوی جو ہے یہ مبتدا واقع ہوتا ہے. ہم مسند کہو نا، مسند عام ہے، مبتدا خاص ہے، مسند فاعل بھی ہوتا ہے. ہاں سمجھ گئے اس بات کو کہ بھائی یہ چونکہ لفظ حکمی ہے، حکمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو نحویوں نے اس کے اوپر احکام لفظ جاری کر دیا، چاہے وہ حقیقتاً لفظ نہیں ہے، لیکن اہل اصطلاح نے کیا کر دیا؟ ہاں تو بس یہ اب لفظ حکمی ہو گیا. چلیے ہاں ہاں جو ہاں کلام میں جو لفظ محذوف ہے وہ بھی تو گویا کہ یہ مقولۃ الحرف اور صوت میں سے نہیں ہے. جو محذوف ہے اس پر وہ صوت ہوتا ہے، وہ حرف ہے، تو وہ بھی پھر منوی کے حکم میں ہوگا. تو منوی کا حکم تو آپ نے بتا دیا کہ وہ تو حکماً لفظ ہے، حقیقتاً لفظ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیا؟ ہاں یعنی وہ منوی کے حکم میں نہیں ہے، وہ حکمی لفظ نہیں ہے، ہاں بلکہ وہ حقیقی لفظ ہے. کیوں؟ ہاں 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 مطلب یہ ہے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما تلفظ بے الانسان. تو ما تلفظ بے الانسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آن میں وہ تلفظ کرتا رہے، گر 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 کرتا رہے. ما تلفظ کا تو یہ مطلب ہے کہ کبھی تلفظ کر لے، یعنی صلاحیت اس میں تلفظ کی ہو، چاہے عمر بھر میں کسی نے تلفظ نہیں کیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں. تو محذوف میں صلاحیت تلفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کبھی کبھی انسان اس پر تلفظ کرتا بھی ہے. ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں. ما یتلفظ بہ الانسان، یہ تعریف ہے نا کہ انسان جس پر تلفظ کرے. ہاں
کلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں ان پر انسان تلفظ کرتا ہے کہ اللہ تلفظ کرتا ہے؟ اللہ تلفظ کا، اس کے کلمات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، تو اللہ تلفظ کرتا ہے۔ تو یہ تو پھر وہ جو کلمات اللہ ہیں وہ تو داخل نہ ہوئے اس کی تعریف میں، لفظ کی تعریف میں۔ اچھا اسی طرح ہاں ہاں کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ انسان ان کے اوپر تلفظ کرتا ہے، جیسے قرآن نہیں ہے، قرآن کلام اللہ نہیں تو انسان پڑھتا نہیں۔ ہاں جب وہ ہم تک پہنچے جیسے یہ قرآن پہنچا ہے تو پھر کلمات اللہ میں تو یہ صلاحیت ہے نا کہ اس کے اوپر انسان تلفظ کر سکتا ہے نا۔ ہاں چلو جی آگے۔ ہاں ہاں یعنی مطلب جس طرح کلمات اللہ میں صلاحیت ہے کہ انسانوں کے اوپر تلفظ کرے، کلمات الملائکہ میں بھی یہ صلاحیت ہے، کلمات الجن میں بھی۔ ہاں جیسے دیکھو قرآن عظیم نے سورۃ الجن جو جنات کے کلمات نقل کیے اس میں، ہاں تو وہ کلمات جو جنات کے ہیں اصل میں، تو کیا قرآن میں ہم سورۃ جن جب پڑھتے ہیں تو تلفظ نہیں کرتے؟ منا الصالحون ومنا دون ذلک، وہ شیاطین نے کہا نا جنوں نے کہ منا الصالحون ومنا دون ذلک، ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، تو یہ کلمات ہیں جن کے۔ چلو غیر داخلۃ فیہ، ہاں اعتراض ہوا، ہاں کیا؟ ہاں اس تاریخ میں ایک ڈیٹ کی ضرورت ہے جس کے ذریعے دوال نہ کہو، دوال دال کی جمع ہے، دوال اربع، دوال اربع کو نکالنا چاہیے۔ دوال اربع کی تفصیل کرتے ہیں، خطوط ہیں، عقود ہیں، نصب ہیں، اشارات ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ وہ لفظوں سے خارج ہوئے ہیں، اس لیے کہ دوال اربع یہ ما يتلفظ به الانسان یہ تبدیل یوں کہو نا کہ بھائی یہ تو معرف میں ہی داخل نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ معرف میں داخل ہے، جب داخل نہیں پھر قید، کسی قید کے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نکال دیا تو اس کو جاتا ہے جو داخل تو ہو، جو تمہارے کمرے کے اندر ہو اس کو نکالو گے نا، جو کمرے کے اندر ہے ہی نہیں وہ کیا نکالو کمرے سے؟ چلو جی، غیر داخلۃ فی فلا حاجۃ الی قید یخرجها، لہٰذا ایسے قید کی ضرورت ہی نہیں جو اس کو نکال دے۔ چلیے اس جگہ سے اور اعتراض کا جواب، ہاں اعتراض یہ ہے کہ الکلمۃ کافیہ یہ مفصل سے خارج ہوئی، مفصل سے مستنبت ہے۔ علامہ زمخشری کی جو کتاب ہے نا مفصل، ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے گویا کہ استنباط کیا، وہاں سے مسائل لیے، اور یہاں تو کافیے کے لیے اصل کون سی کتاب ہے؟ مفصل۔ چلو جی، اور صحیح مفصل میں کلمے کی تعریف میں لفظۃن، ہاں الکلمۃ لفظۃن یہ بولا ہے، تو یہ تو ابن حاجب نے اپنے اصل کی مخالفت کر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انه لم يقصد بالوحدۃ، کہ ابن حاجب سے وحدت القصد نہیں، ہاں یہ تا اگر لاتے تو یہ تا تو وحدت کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الکلمۃ لفظۃن، کلمہ جو ہے یہ ایک لفظ کا نام، یہ مقصود ہوتا نا، تو اس کا ارادہ تو ابن حاجب نے وحدت کا ارادہ
اس لفظ سے نہیں کیا کہ ایک لفظ کا نام. ہاں آگے والمطابقة غير لازمة لعدم ایک اور اعتراض ہوا اعتراض یہ ہے کہ چلو مطابقت کا اس نے ارادہ نہیں کیا تو ہاں وحدت کا مطابقت ضروری ہے تو مطابقت تو پھر بھی وہ مبتدا ہے الکلمۃ وہاں تا ہے تو خبر میں بھی تا ہونی چاہیے. چلو وحدت کا نہیں صحیح مطابقت کے لیے تا لاتے. پھر اس کا جواب یہ ہے کہ مطابقت بین المبتدا والخبر یہاں اس مقام پر اس مقام ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ لعدم الاشتباه ہاں کہ یہ تو کوئی مشتق نہیں ہے. وہ تو اگر خبر مشتقی ہو تو اس وقت تذکیر تانیث میں ہاں تو یہ مشتقی ہے. اچھا چلو لفظ الاقصى ایک اور اعتراض کا جواب یہ اسی اعتراض کا یہ دوسرا جواب ہے. دوسرا جواب کہ لازم نہیں مطابقت جب مطابقت ضروری نہیں ہے تو تا سے تطویل آتی نا حروف میں زیادتی ہوتی نا تو تطویل زیادہ احسن ہے کہ اختصار. اس لیے تا کی ضرورت نہیں تا کو حذف کر دیا اس میں. اور صاحب مفصل نے کیوں تا لگائی ہے؟ اس نے تو نہیں لگائی نا تو اس کی تو وجہ یہ ہو گئی ٹھیک ہے لیکن صاحب مفصل نے ہاں اس نے وحدت کا ارادہ کیا کہ کلمہ ان کے نزدیک لفظ واحد کا نام لفظ اس لیے انہوں نے تا لگا. اور وہ قصد جو صاحب مفصل کا تھا وہ ابن حاجب نے نہیں کیا اس لیے انہوں نے تا ختم کر دیا. ہو گیا چلو سمجھ آئی. ہاں یہ دال لن کی جمع ہے نا تو دوالتن ہونا چاہیے. اگرچہ حذف بھی ایک لام کا حذف جائز ہے ایک لام کا حذف جائز ہے یہاں پر تو اگر مخفف پڑھے تو بھی جائز ہے دوال پڑھیں